الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتي الله وآتي الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ جل شانہ امن وعدہ کا بہت بڑا احسان اور انعام اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشی منانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کو احسان ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی تہوار بناتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے، اور ہر عبادت کے اندر ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر سنتوں کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ اگر سنت ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں میں نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، سب سے پہلی چیز ہم عیدین کی سنتیں جان لیتے ہیں۔ عیدین کی سنتوں میں سے سب سے پہلے سنت ہے غسل کا کرنا، اور اسی طرح ناخنوں کا تراشنا، اور نمبر 3 اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننا، یعنی کہ نیا کپڑا پہننا۔ اگر کسی کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے تو اپنے کپڑوں میں جو سب سے زیادہ عمدہ کپڑا ہو وہ کپڑا پہننا، صاف ستھرا اور عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننا، یہ بھی عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، اور اسی طرح بالوں میں تیل لگانا، اور نمبر 7 عیدگاہ جانا عیدین کی نماز کے لیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید الفطر کی سنت یہ ہے کہ ہم گھر سے کچھ میٹھا کھا کر کے جائیں، اور عید الاضحیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہم سحری میں کچھ کھا لیں اور پھر قربانی کے گوشت تک کچھ نہ کھائیں۔ اگر کوئی سی شخص کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو پھر وہ قربانی کا گوشت ہی کھائے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور جب ہم عیدگاہ جائیں تو اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے جائیں، بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب ہم عیدگاہ سے واپس آئیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آئے، جیسے کہ تیسرا کلمہ یا کلمہ طیبہ کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے آئیں۔ اور یہ بھی سنت ہے، عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور بہتر یہ ہے کہ قبرستان جائیں اور اپنے مردوں کو، جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے بعد آتا ہے نمبر عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کی نماز کے طریقے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں، بغیر سیکھے جاتے ہیں، اور جو سیکھ بھی لیتے ہیں وہ دھیان سے نہ پڑھنے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کو دھیان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں عیدین کی نماز کا طریقہ۔ ہم نیت کرتے ہیں، یہ عیدین کی نماز جو ہے، اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ عام نمازوں سے، جو ہم 2 رکعت عام نماز پڑھتے ہیں، ان سے 6 تکبیر زیادہ ہیں ان نمازوں میں، ان 2 رکعتوں میں۔ تو ہم نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ میں ظاہر 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کو پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے، اور پھر سبحانک اللہم یعنی کہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ 1 تکبیر ہوئی۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، یہ 3 تکبیر ہوئی، یہ 2 تکبیر ہوئی، یہاں 2 تکبیر ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، یہ 3 تکبیر یہاں تک پوری ہو گئی پہلی رکعت کی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ امام پڑھے گا،
اور اس کے بعد کوئی دوسری صورت، اس کے بعد رکوع سجدہ، 2 سجدوں کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جیسے دوسری کوئی اور سورت پڑھتے ہیں وہ سورت پڑھیں گے، پھر اس سورت کے پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیریں زائد ہوں گی، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ 1 تکبیر ہو جائے گی، اور اللہ اکبر پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر ہوئی، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ 3 تکبیر ہوئی، اور اس کے بعد چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اسی طرح نماز کو پورا کریں گے جیسے ہماری نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ آتا ہے خطبے کا، تو خطبے کا سننا بھی بہت ضروری ہے عیدین کی نماز کے بعد، کیونکہ جمعے کے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کا سننا بھی واجب ہے، اور عیدین کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ اور عیدین کی نماز کے بعد دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی، کیونکہ یہ انعام دینے کا دن ہوتا ہے، اگر عید الفطر ہو تو انعام کا دن ہے، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کا دن ہے، قربانی سے آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، اس کا نام اس لیے ہی قربانی ہے، قرب سے۔ تو آج ہم امت مسلمہ بہت پریشان ہیں، بہت مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہر طریقے سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہے، ہر طریقے سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظالموں کو ظلم کرنے کی تو اجازت مل رہی ہے، لیکن ہمیں عیدگاہ جانے کی یا مسجد میں چند لوگوں کو اکٹھا ہونے کی، نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، ہمارا مسیحا اور ہمارا ہمدرد اور ہمارا پالنہار اور ہمارا حمایتی اللہ ہے، ہمیں اللہ کے آگے جھک کر کے اس سے کہنا ہے ظالموں کے بارے میں۔ اس لیے اللہ سے کہو اپنے دل کی بات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ہم ہر مومن کو اس وقت میں استعمال کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ عیدین کے علاوہ بھی ہمیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کر کے امت مسلمہ کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے۔ تو اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو عیدین کی سنت اور عیدین کی نماز کا طریقہ بتایا ہے، تو آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل سے زیادہ اس کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور دوسری ویڈیو بھی جو ہم اسی کے ساتھ ریکارڈ کر کے ڈالیں گے اور واٹس ایپ پہ آئے گی، اس کے اندر قربانی کے مسائل، عیدین کے مسائل ہوں گے، تو اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اگر کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو آپ پہنچانے والوں کو ثواب مل جائے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے تمام اہل ایمان سے انشاءاللہ آپ میری اس بات پر توجہ اور غور فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔